جتنی دیر میں نے آپ کے درمیان گفتگو کرنی ہے اس گفتگو کا موضوع ہے اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ جو پہنچے ہو حسین کی ناراضی ہو جو نہیں پہنچے میں کسی کو تشنا نہیں چھوڑوں گا. کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے میرے سنی شیعہ دوستوں کے ذہنوں میں کہ آخر یہ کربلا کیوں؟ آخر کیا ضرورت پڑی حسین ابن علی کو مدینہ چھوڑنے کی؟ کیا ضرورت پڑی حسین ابن علی کو بہنیں بیٹیاں ساتھ لے کے کربلا پہنچنے کی؟ کیا وجہ بنی کہ حسین کو کربلا بنانی پڑی؟ اس وجہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کے 50 سال دیکھنے ہوں گے. دیکھیے گا عزیزو جو بول سکتے ہوں میں 50 سال 50 منٹوں میں پڑھوں گا. توجہ کیجئے گا میں آپ کے سامنے سید آباد فرمائیں. آپ کو ایک دور ہے جس دور میں نبی خود موجود ہیں, ایک دور ہے جس میں ہم موجود ہیں. نبی کے دور سے لے کے ہم تک اس کی بحث نہیں کرنی. 61 ہجری نبی کی شہادت ہے, 11 ہجری نبی کی شہادت ہے, 61 ہجری امام حسین کی شہادت ہے. 11 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک 50 سالوں کے اندر کیا ہوا کہ حسین کو کربلا بنانی پڑی؟ جی انتہائی شکریہ. جی سید آباد فرمائیں. آپ کو 11 ہجری سے لے کے 61 ہجری کے اندر 50 سالوں میں کیا ہوا کہ حسین کو کربلا بنانی پڑی؟ اب آپ اگر غور فرمائیں توجہ فرمائیں تو میں 11 ہجری سے لے کے 61 ہجری تک کے 50 سال بیان کروں. ہم پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ اپنے ممبروں پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تذکرہ نہیں کرتے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کی پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما, صحابہ کے پاؤں کی خاک ہمارے سر کا تاج. آج میں جتنی دیر گفتگو کروں گا نبی کے صحابہ پہ کروں گا. یہ سید آپ کو آباد و شاد فرمائے, مال کا کسی کا محتاج نہ کرے. آپ کو سنی عزیزو آواز بلند پڑھ لیں سارے ہیں. لو جی نبی کے پہلے صحابی کا میں ایک نام لینے لگا ہوں. نبی کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس, جنہیں کہا جاتا ہے مفسر قرآن. کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے موسم نہیں دیکھنا, اس لیے کہ اہل بیت کا ذکر موسموں کا محتاج نہیں. توجہ کی دیکھا یہ عبداللہ ابن عباس. مختصر وقت میں توجہ ہاتھ میں کی طرف رکھیے گا. عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن کیوں کہلائے؟ توجہ. نبی مقاصد الہیہ کا ترجمان مسجد نبوی میں کھجور تناول فرما رہے تھے کہ منہ سے گٹھلی نکال کے رکھی. عبداللہ ابن عباس قریب آئے, یا رسول اللہ یہ گٹھلی مجھے دے دے. رسول نے سائل کو دیکھا, سائل کے سوال کو دیکھا, سوال کو دیکھ کے اس کا وزن کیا. میں اسے دے دوں گا, یہ لے گا تو کرے گا کیا؟ اگر کرے گا تو ہوگا کیا؟ جب معیار کو پورا اترا گٹھلی پکڑ کے اس کے ہاتھ میں دے دی. ابن عباس نے گٹھلی لی, منہ میں ڈالی, چوستا جا رہا ہے. مسجد نبوی سے باہر نہیں نکلے تھے کہ ایک مرتبہ کا یا رسول اللہ میں مفسر قرآن بن گیا. سید آباد فرمائے.
یہ پہلا مفسر قرآن جس نے رسول کی زبان سے گٹھلی چوسی. نہیں جملہ تو میں پڑھ گیا, آپ پیچھے رہ گئے. نہ پیچھے نہیں رہنا, ساتھ مل کے چلنا ہے. جاؤ سنی شیعہ علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو, جو رسول کی زبان سے تر گٹھلی چوسے وہ تو مفسر قرآن ہوتا ہے, جو ساری زبان چوس رہے. اب سنیے, مجھے کسی منزل پہ 50 سال پیش کرنے ہیں. میں نے اس 50 سالوں کو ذہنوں میں رکھنا. عبداللہ ابن عباس ضعیفی کا عالم ہے, اپنی حیات کے آخری لمحات ہیں. زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی ختم ہو رہی ہے. اپنے شاگرد کو قریب بلا رہے ہیں, بلا کے کہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب پوری ہو جائے, کیوں نہ میں زندگی کا آخری حج کراؤں. اس نے کہا جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا جی تیرے لیے یہ حکم ہے کہ تو میرا ہاتھ پکڑ, مجھے مکے لے چل, میں جا کے وہاں پہ حج کروں گا. اس نے کہا عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ پکڑا, مکے میں لے آیا. جیسے مکے میں لایا تو چونکہ آنکھوں کی بینائی نہیں تھی, خانہ کعبہ کے قریب کر کے کھڑا کر دیا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں تو مجھے مکے میں لے آیا ہے یا کہاں لایا ہے؟ اس نے کہا جی مکے میں نے تجھے کہا تھا میں نے حج کرنا. اس نے کہا جی کیجئے. اس نے کہا جی حج کیجئے کیا مطلب؟ کیا اس سال کوئی مسلمان حج کرنے نہیں آیا؟ ہوئے 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 تاریخ پہ جن کی نظر ہے, اس سال کوئی مسلمان حج کرنے نہیں ہے. انہوں نے کہا قبلہ آپ کی بینائی کم ہے, آپ کو نظر کم آ رہا ہے, سارا مکہ حاجیوں سے بھرا ہے. عبداللہ ابن عباس کا تاریخی جملہ, وہ کہتے مجھے نظر نہیں آ رہا, میں سن تو سکتا ہوں. ہوئے 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 بولیے گا یار. اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبے میں حج کے دوران حج فقط دیکھا نہیں جاتا, حج سنا بھی جاتا ہے. اس نے کہا جی حاجی میں دیکھ تو نہیں سکتا, تو کیا حاجی گونگے ہیں؟ یہ بول کیوں نہیں رہے؟ اس نے فوراً منہ پہ ہاتھ رکھا, کہا اے عبداللہ ابن عباس خاموش ہو جا, فقیر شام نے کہا ہے جو بھی حج کرنے آئے شور نہ ڈالے, خاموشی کے ساتھ حج کرے. نبی کا صحابی تھا, سچا تھا, ایک مرتبہ تجسس میں غلام سے, نوکر سے, شاگرد سے اپنا دامن چھڑا کے غلاف کعبہ کے قریب آ کے غلاف کعبہ کو پکڑ کے ساتھ میں کمر کی ٹیک لگا کے بلند آواز میں کہتا ہے اللہم لبیک اللہم لبیک اللہم لبیک. جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ رسول کا صحابی ہو کے خاموش نہیں, تو ہم کیوں خاموش ہیں؟ پہلا کام نبی کے بعد, سنیے, پہلا کام نبی کے بعد حج خاموش کروایا گیا. میری تمہید کو, میری باتوں کو ذہن میں نکلا, نتیجہ پیش کروں گا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. سنیے گا, پہلا کام نبی کے بعد حج خاموش کروایا گیا. جو ابھی بھی کسی تجسس میں دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں تو میری طرف دیکھیے گا. نبی کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن, سچے صحابی, باوفا صحابی, با کردار صحابی. یہ کسی کام سے, اصل میں تاریخ میں ان کا چہرہ نہیں دیکھا, ان کا نام سنا ہے. آج میں چہرہ بھی دکھا رہا ہوں, توجہ کیجئے گا ضرور. یہ جناب عبد الرحمن صحابی رسول, نبی کے صحابی, کسی کام سے سرحد شام پہنچے. جیسے ہی شام پہنچے, شام کے صدر دروازے پہ انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا. توجہ, منظر کیا دیکھا؟ 10 اونٹ ہیں, 10 اونٹوں کی حفاظت کے لیے 100 سپاہی ہیں. اس نے اپنے نوکر کو قریب بلایا, بلا کے کہا کہ جاؤ ان سے پوچھو یہ اونٹ کوئی اعلیٰ نسل کے ہیں. وہ آئے, انہوں نے کہا نہیں عرب کے عام اونٹ ہیں.
جیسے عرب میں اونٹ ہوتے ہیں، براؤن رنگ کے اونٹ ہیں، سرخ رنگ کی ان کی آنکھیں ہیں، اونچے قد والے ہیں. اس نے کہا پھر سمجھ میں نہیں آتی، تم پگلے ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، تمہارے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. 10 اونٹ اور 100 سپاہی. انہوں نے کہا جی ہم اونٹوں کی حفاظت نہیں کر رہے، ہم اونٹوں پہ لدے ہوئے مال کی حفاظت کر رہے ہیں. جناب عبد الرحمن کہتے ہیں اس کے اوپر کچھ نظر تو آ نہیں رہا. آپ کہہ رہے سن. انہوں نے کہا جی ذرا ساتھ آئیے. ساتھ لے کے گئے اونٹ کی دوسری جانب. جس کلر کا اونٹ تھا اس کلر کا مشکیزہ تھا. اس نے کہا ہم اس مشکیزے کی حفاظت کر رہے ہیں. صحابی رسول کہتے ہیں اس مشکیزے میں ہے کیا؟ کوئی مال منگوایا ہے، کوئی جواہرات ہیں، کوئی قیمتی چیز ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، ان مشکیزوں میں روم سے شراب منگوائی گئی ہے. حاکم وقت کے لیے صحابی رسول تھا، برداشت نہ ہوا، سپاہی سے نیزہ پکڑا، ہر ایک اونٹ کے مشکیزے میں مارتا ہوا سارا زمین پہ بہا دیا. سپاہیوں نے پکڑ لیا. کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں. کہا اتنا بڑا جرم کیا ہے، ابھی جانے نہیں دیں گے، ہمارے ساتھ چلو. اب جملہ سنیں گا جی، سید آباد فرمائیں ہمارے ساتھ چلو. اس نے کہا جی ساتھ چل کے کیا کروں؟ اس نے کہا سپاہی ہیں ہم، حاکم شام کے پاس جانا پڑے گا آپ کو. جیسے کہ نا حاکم شام کے پاس جانا پڑے گا. اب وہ شراب کے نشے میں دھت تھا. اس نے کہا کون ہے یہ بوڑھا؟ انہوں نے کہا جی صحابی رسول. اس نے کہا ہوگا، یہاں کیوں آیا ہے؟ کہا آیا نہیں سرکار، لایا گیا. کہا کیوں لائے ہو؟ کہا اس نے جرم کیا ہے. کہا کیا جرم؟ کہا جو روم سے آئی تھی ساری زمین پہ بہا دی، جتنی چڑھی تھی ساری اتر گئی. سنیے عزیزو جو سننا چاہتے ہو، جتنی چڑھی ساری اتر گئی. اتنا بڑا جرم کر کے ابھی تک زندہ ہے، قتل کر دو اسے. جلاد تلوار لے کے بڑا، وہ ایک کود کے سامنے آیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں. کہا کرو. کہا اسے چھوڑ دو، اسے قتل نہ کرو. یہ تخت پہ بیٹھ کے کہتا ہے لباس میرا پہنتا ہے، کھانا میرا کھاتا ہے، تنخواہ مجھ سے لیتا ہے، تو تائید اس کی کر رہا ہے، بچا اسے رہا ہے. وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ناراض نہ ہونا، میں اسے نہیں بچا رہا، میں آپ کو بچا رہا ہوں. میں اسے نہیں بچا رہا، میں آپ کو بچا رہا ہوں. یا علی، میں اسے نہیں بچا رہا، میں آپ کو بچا رہا ہوں. یہ انتہائی شکریہ، میری باتیں سنتے آئیے گا. اسے نہیں بچا رہا، میں آپ کو بچا رہا ہوں. اس نے کہا مجھے کیسے بچا رہا ہے؟ تائید تو اس کی کر رہا ہے. اس نے کہا یہ ہے صحابی رسول، تو کرے گا اسے قتل، کل تاریخ میں لکھا جائے گا دربار میں رسول کا صحابی قتل ہوا ہے، تو پھر بتانا پڑے گا کس جرم میں قتل ہوا ہے، کس جرم میں قتل. بولو یا کہ بول سکتے ہیں؟ تب بتانا پڑے گا. تو نبی کے بعد دوسرا کام کیا ہوا؟ شراب جائز کی گئی. آج بھی کسی اسمبلی میں بل پیش ہوا، پتہ نہیں کس کس کی نسل سے تھے وہ، جنہوں شراب کو جائز کرا دیا. جسے نبی حرام کہہ دے قیامت تک وہ حرام ہے. پہلا کام کیا ہوا؟ حج خاموش کروایا گیا. دوسرا کام کیا ہوا؟ شراب عام کر دی گئی. اب نبی کے ایک صحابی کا تذکرہ اور سنو. نبی کے ایک جید صحابی ہیں جن کا نام سن کے دل میں ٹھنڈک آ جاتی ہے، جن کا نام ہے حضرت ابو ایوب انصاری. سنیے، نبی کی حدیث ہے جس گھر میں ایوب آ جائے اس گھر میں رحمت آ جاتی ہے، نحوست چلی جاتی ہے. ابو ایوب انصاری جہاں کہیں بھی عرب کے کسی بھی شہر میں جاتے تھے تو لوگ رش کر کے آگے آتے تھے، ابو ایوب ہمارے گھر میں قدم رکھو، ابو ایوب ہمارے گھر میں قدم رکھو، ابو ایوب ہمارے گھر میں قدم رکھو. سوال کر رہا ہوں ایک، ابو ایوب نے کیا سورج پلٹایا تھا؟ ابو ایوب نے کیا چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے؟
ابو ایوب نے کیا ستارہ زمین پہ بلوایا تھا؟ کیا کمال تھا ابو ایوب کا کہ اتنا کمال مل گیا کہ جس گھر میں قدم رکھ دے رحمت آ جاتی ہے، نحوست چلی جاتی ہے۔ سنی شیعہ تاریخوں سے جا کے پوچھا کہ ابو ایوب انصاری کا کمال کیا ہے؟ انہوں نے کہا اور کوئی کمال نہیں، نبی کا ناکہ چلتے چلتے ان کے گھر کے دروازے کے آگے آگے بیٹھ گیا، ان کے دروازے کے آگے آگے بیٹھ گیا، لہٰذا یہ قابل کمال ہو گئے، قابل عظمت ہو گئے۔ اور سنی شیعہ اپنے سر پہ قرآن رکھ کے کبھی فیصلہ تو کر لو، جس دروازے پہ نبی کا ناکہ آ کے رک جائے وہ تو صاحب کمال ہو جاتا ہے، جس کے لیے نبی خود ناکہ بن جائے۔ جس دروازے پہ نبی کا ناکہ آ جائے وہ اور خدا کی قسم اس صحابی کی اتنی عظمت ہو جاتی ہے تو جس کے لیے نبی خود ناکہ بن جائے۔ اور منظر دیکھیے عزیزو، منظر کیسا ہے؟ دائیں کندھے پہ حسن، بائیں کندھے پہ حسین، مدینے کی کسی گلی میں، کبھی کسی گلی میں سامنے سے کوئی آیا، مجھے نہیں پتا کون آیا، تاریخ سے پوچھنا، توجہ کیجئے گا، سامنے سے آ کے کہتا یا رسول اللہ کتنی خوبصورت سواری، چھڑک کے کہتا خبردار، یہ کیوں نہیں کہتا کتنے خوبصورت سوار ہے؟ نانا تاریخ کا جملہ اگلا ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ آگے بڑھ کے کہتا یا رسول اللہ لاؤ میں اٹھا لوں، یا رسول اللہ لاؤ میں اٹھا لوں، یا رسول اللہ لاؤ میں اٹھا لوں۔ نبی چھڑک کے کہتے خبردار، پیچھے ہاتھ، جس ٹہنی کے پھول ہو اسی پہ اچھے لگتے۔ یہ سیدہ بات فرمائے، جس ٹہنی کے یا علی جس ٹہنی کے پھول ہوں اسی پہ اچھے لگتے ہیں۔ یہ ابو ایوب انصاری نبی کے صحابی، دیکھیے پہلا کام حج خاموش ہوا، دوسرا کام شراب جائز کر دی گئی، عام کر دی گئی، تیسرا کام سنیے، ابو ایوب انصاری پہنچے شام، جیسے شام پہنچے شام والوں نے گھیراؤ کیا، نبی کا صحابی ہے، میرے گھر میں بھی قدم رکھنا، میرے گھر میں بھی قدم رکھنا، میرے گھر میں بھی قدم رکھنا۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں کسی کو ناراض نہیں کروں گا، سب کے گھر جاؤں گا، لیکن راستہ بناؤ، ایک ترتیب سے چلتا ہوں۔ ابو ایوب انصاری دیکھیے گا عزیزو، ابو ایوب انصاری پہلے گھر میں قدم رکھا، لاہور والا پڑا، واپس آ گئے، دوسرے گھر میں قدم رکھا، لاہور والا پڑا، واپس آ گئے، تیسرے گھر میں قدم رکھا، قاری قرآن کا تھا، لاہور والا پڑا، واپس آ گئے، اگلے گھر میں قدم رکھا، حافظ قرآن کا تھا، لاہور والا پڑا، واپس آ گئے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی واپس آئے سارے کہتے ابو ایوب انصاری کسی گھر میں قدم نہیں رکھتے، کہا کسی مسلمان کے گھر لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ سارے مسلمان سارے کلمہ گو، کہا اگر کلمہ گو ہیں تو پھر شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کیوں نہیں؟ کہا کیا مطلب؟ کہا میں جس گھر میں قدم رکھتا ہوں اس گھر کا بیت الخلا بنا ہوا ہے کعبے کی طرف، کعبے کی طرف شریعت مصطفیٰ میں منہ کر کے یا پیٹھ کر کے حاجت کرنا حرام ہے۔ میں جس گھر میں قدم رکھتا ہوں اس گھر میں، انہوں نے کہا ابو ایوب انصاری خاموش ہو جاؤ، ہمارے ہاں گھروں میں بیت الخلا ویسے ہی بنے تھے جیسے مکے اور مدینے میں بنے تھے، یہ حاکم شام نے تڑوا کے بنائے ہیں۔ ابو ایوب انصاری سرحد شام پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں بنانے والے پہ بھی لعنت، بنوانے والے پہ بھی لعنت۔ پہلا کام حج خاموش، دوسرا کام شراب عام کی گئی، تیسرا کام بیت الخلا کعبے کی طرف منہ کر کے بنایا گیا، تین کام ہو گئے۔ اب سنیے ابو ایوب انصاری جانے لگے، لوگ لیا سپاہیوں نے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جا رہا ہوں۔ کہا ایسے کیسے جا رہے ہو؟ توہین کی ہے، اب تو دربار جانا پڑے گا۔
اس کا نہیں جاؤں گا دربار. تلوار نکالی. بزرگ ہو, حیا کر رہے ہیں, دربار جانا پڑے گا, جان بچانا مقصد تھی اس وقت. کہا چلو. اب جو دربار گئے تو حاکم شام دربار کے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا, راستہ ہجوم تھا. ابو ایوب انصاری نے دیکھا تو وہی دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنا چہرہ پلٹ لیا. تخت پہ بیٹھ کے کہتا ہے میری شکل اتنی بھی بری نہیں کہ آپ چہرہ بدل لو. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں اپنے آپ کو کاتب وحی کہتا ہے, امیر المومنین کہتا ہے, خلیفۃ المسلمین کہتا ہے. تجھے اتنا نہیں پتا شریعت مصطفیٰ میں مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے؟ تو سونا پہن کے منبر پہ بیٹھا ہوا ہے. کیا تجھے اتنا نہیں پتا شریعت مصطفیٰ میں انسان کے لیے درندے کی کھال پہ بیٹھنا منع ہے؟ تو درندے کی کھال پہ بیٹھا ہوا ہے. میں کہوں گا ابو ایوب انصاری ہاتھ جوڑ کے آپ سچے ہیں, صحابی رسول ہیں, آپ کی بات سچی ہے, میں آپ کی بات کو بڑے غور سے پڑھ رہا ہوں. آپ نے کہا ہے کہ مرد کے لیے سونا حرام, اگر مرد ہوتا تو نہ پہنتا. درندے کا انسان کا درندے کی کھال پہ بیٹھنا منع ہے. اگر درندہ درندے کی کھال پہ بیٹھ جائے. سنیے, پہلا کام حج خاموش ہوا, دوسرا کام شراب عام ہوئی, تیسرا کام بیت الخلا کعبے کی طرف بنایا گیا, چوتھا کام مرد سونا پہننے لگے, پانچواں کام انسان درندوں کی کھال پہ بیٹھنے لگے. اب یہ مر گیا, مرنے کے بعد اس کا بیٹا یزید آ گیا تخت پہ. یہ باپ سے کم نہیں تھا, تاریخ لکھتی باپ سے 2 ہاتھ آگے تھا. اس نے 2 کام ایسے کیے کہ باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. پوچھو کون سے 2 کام ایسے کیے اس نے کہ اس نے باپ کو بھی پہلا کام جو اس نے کیا, اس نے بندروں کو علماء کا لباس پہنا کے منبر رسول پہ بٹھایا. پہلا کام بندروں کو علماء کا لباس پہنوا کے منبر رسول پہ بٹھایا. اگلا کام جو اس نے کیا ہے, اگر کوئی مسلمان غیرت مند ہے اس کام کو سننے کے بعد وہ کم از کم بستر پہ جا کے سوچے گا تو صحیح کیا ایسے بھی کردار تھے. اس نے پتا کیا کام کیا ہے, مسجد میں بیٹھ کے شراب پی. مسجد میں بیٹھ کے شراب پی, بے شک مسجد میں بیٹھ کے شراب پی. پہلا کام حج خاموش ہوا, دوسرا کام شراب عام ہوئی, تیسرا کام بیت الخلا کعبے کی طرف بنائے گئے, چوتھا کام انسان سونا پہننے لگا مرد, پانچواں کام انسان درندے کی کھال پہ بیٹھنے لگا, چھٹا کام کیا ہوا کہ چھٹا کام بندروں کو علماء کا لباس پہنا کے منبر رسول پہ بٹھایا گیا, ساتواں کام کیا ہوا مسجد میں بیٹھ کے شراب پی گئی. اب ہم سے پوچھتے ہو کربلا کیا ہے, میں یہی تو بتا رہا ہوں کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. ابھی سنیے, میں کسی منزل کسی مقام کی جانب آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. سنیے, کون سمجھے گا کربلا کس چیز کا نام ہے, کربلا کیوں ہے. آؤ تاریخی جملہ, فقیر شام زندگی کے آخری لمحے ہیں. ایک مرتبہ ایک لشکر تیار کیا, عمر ابن سعد اس کے قریب آیا, عمر ابن ابی وقاص اس کے قریب آیا. قریب آ کہتا سنا ہے تو نے علی کے خلاف لشکر بنایا ہے. اس نے کہا ہاں بنایا ہے, زندگی میں ایک آخری مرتبہ علی سے آر پار کی ہو جائے. سنیے رسول کے بعد ہوا کیا ہے, زندگی میں آخری مرتبہ علی سے آر پار کی ہو جائے. اس نے کہا تو نے لشکر تو بنایا ہے, کیا تجھے کوئی پتہ بھی ہے کہ تیرے لشکر میں کوئی علی کا مخبر بھی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا. اس نے کہا پھر کیسے پتا چلے گا؟ اس نے کہا مشورہ تو نے دیا ہے, اب بتا بھی تو. اس نے کہا مجھے 3 دن کا وقت دے, میں تیرے لشکر میں 3 دن گھوموں گا, 3 دن گھومنے کے بعد نتیجے میں بتاؤں گا کون کون مخبر علی ہے, کون نہیں ہے, کون علی کا شیعہ ہے, کون نہیں ہے. اس نے کہا میں نے اتنا حرام کا لقمہ کھلا دیا ہے, اتنا حرام کا لقمہ کھلا دیا ہے,
کوئی میرے خلاف نہیں بولے گا۔ عمر ابن ابی وقاص کہتا ہے تو جانتا نہیں علی کے شیعوں کو، تو جانتا نہیں علی کے شیعوں کو، یہ معمولی نہیں ہے، یہ حرام نہیں کھاتے۔ سنیے، پانچویں امام کا فرمان ہے، جس بطن میں ایک لقمہ حرام چلا جائے اس دماغ میں ہمارے فضائل نہیں آتے۔ ٹھنڈا نہیں پہ جانتا وہ نہیں کھاتے، انہیں پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا جی پھر کیا کرو؟ اس نے کہا مجھے 3 دن کا وقت دے۔ اب وہ 3 دن کا وقت لے کے صفوں میں گھومتا رہا۔ 3 دن کے بعد آیا فقیر شام نے کہا کیا پتہ چلا؟ اس نے کہا ابھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ اس نے کہا کیسے پتہ چلے گا؟ اس نے کہا میں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا، اب ایک حل ہے میرے پاس۔ میں 3 دن لشکر میں رہا اور 3 دن لشکر چین گوئیاں کر رہا ہے کہ حاکم شام کہہ رہا ہے کہ جنگ پہ جانا ہے، کل ہے بدھ، ہم کہہ رہے ہیں جمعہ پڑھ کے جائیں گے، مرضی ہے یار آپ کی، ہم کہہ رہے جمعہ پڑھ کے جائیں گے، وہ کہہ رہا ہے کل جائیں گے، کل ہے بدھ۔ اس نے کہا بس ایک ہی بات ہے، ایک ہی مسئلہ ہے، ایک ہی حل ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا تو ہے حاکم، تو چلا جا ان کی صفوں میں، انہیں جا کے سمجھا جمعہ ہی پڑھنا ہے نا، تو جمعے کا انتظار کیوں، آج ہی پڑھ لو، آج ہی پڑھ لو۔ تو جو علی والا ہوگا وہ فوراً بول اٹھے گا۔ اس نے کہا وہ کیوں بول اٹھے گا؟ اس نے کہا علی والا سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، شریعت میں رد و بدل برداشت نہیں کر سکتا۔ سنیے کون کون سے کام ہوئے۔ جمعہ بدھ کو پڑھایا گیا۔ آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں حسین جیتا یا یزید جیتا؟ میں نے کہا اپنی مسجدوں میں جا کے دیکھ لو، اگر جمعہ جمعے کو ہو رہا ہے تو حسین جیت گیا، اگر جمعہ بدھ کو ہو رہا ہے تو یزید جیت گیا۔ جاؤ اپنی مسجدوں میں جا کے دیکھو، اگر مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے تو حسین جیت گیا، اگر مسجد میں شراب پی جا رہی ہے تو یزید جیت گیا۔ جاؤ جا کے تاریخ میں دیکھو، اگر آج بھی حج میں اللہم لبیک اللہم لبیک کی آواز آ رہی ہے تو لبیک یا حسین جیت گیا۔ کون سمجھے گا؟ اگر آج بھی یہ وہ باتیں ہیں جو میں ممبروں میں بتانے کے قابل تھی، بعض باتیں ایسی ہیں جو ممبر میں بتانے کے قابل نہیں، تاریخ میں جا کے دیکھیے گا اس نے کیا کیا کردار پیش کیے ہیں۔ آپ نے ہم زمانے کو بتا رہے، حسین کے ہستی کا نام ہے، حسین کسے کہتے ہیں اور یزید کس کہتے ہیں؟ یزید وہ جس کے باپ کا نام معاویہ، جس کے دادا کا نام ابو سفیان، جس کی دادی کا نام ہندہ، جس نے جناب رسول خدا کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا۔ حسین کون؟ جس کے باپ کا نام علی، جس کے دادا کا نام ابو طالب۔ آج زمانہ پوچھتا ہے حسینیت اور یزیدیت میں کیا فرق ہے؟ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھنا، یزید کو شوق تھا کہ وہ کتے پالتا تھا، یزید کو شوق تھا وہ گانے گاتا تھا، گانے گرواتا تھا، اس کے گھر میں مجرے چلتے تھے، تاریخ گواہ ہے، سنی شیعہ کتابوں کے حوالے کا ذمہ دار ہوں، چلتے تھے۔ لیکن جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، حسین کی ہستی کا نام ہے جو قرآن پڑھتے تھے، حسین کی ہستی کا نام ہے جو شیر پالتے تھے۔ کون سمجھے گا کہ حسین کسے کہتے ہیں؟ آج زمانہ سمجھا نہیں۔ یہ سنی شیعہ کا اجتماع کیوں ہے محبت حسین میں؟ آئیے، ایک صحرائی عرب بارگاہ رسالت میں آیا، یا رسول اللہ میں سفر پہ گیا ہوا تھا، میں حبشی ہوں، میرے پیچھے میرے ایک بیٹا ہوا ہے جس کا رنگ گورا ہے، میرا بھی کالا ہے، اس کی ماں کا بھی کالا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا یہ میرا ہے یا کس کا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹا لے آ، وہ بیٹا لے آیا۔ جیسے ہی بارگاہ رسالت میں قدم رکھا، اللہ کے رسول نے کہا تیرا ہے، اللہ کے رسول نے کہا تیرا ہے، اللہ کے رسول نے کہا تیرا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا ہے، نہ کسی سے پوچھا ہے، نہ کوئی دلیل مانگی ہے، نہ اس کی ماں سے پوچھا ہے۔ اللہ کا رسول کہتا دلیل پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یا رسول اللہ وہ کیوں؟ کہا تیرے بیٹے کے سامنے میرا حسین آیا تھا، حسین جیسے ہی گزرا اسے دیکھ کے وہ مسکرا اٹھا، جو میرے حسین کو دیکھ کے مسکرائے قیامت تک وہ حرام زادہ نہیں ہو سکتا۔